بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کے نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر عزیز۔ آج پروگرام طاہر عزیز کے ساتھ موجود ہیں نہایت ہی قابل احترام ریاستی جماعت مسلم کانفرنس کے صدر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عتیق احمد صاحب۔ نہایت ہی قابل احترام، ان کی مسئلہ کشمیر پر اتنی کاوشیں ہیں کہ جتنی ہم ان کا شکریہ ادا کریں نہیں کر سکتے۔ اور ان کے والد محترم جناب سردار عبدالقیوم صاحب، ان کے حوالے سے بھی میں آج ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا نام یہاں آج لیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے آج الحمدللہ آج اس خطے میں ہم آزاد گھوم رہے ہیں۔ تو اس کے برعکس دوسری طرف کشمیر میں دیکھا جائے تو وہاں بھارتی حکومت ظلم و ستم بربریت کہ وہ باہر ڈال رہی ہے کہ جو مسائل نہیں ملتی۔ تو اسی حوالے سے آج ہم پہنچے ہیں غازی آباد دھیرکوٹ میں سردار عتیق صاحب کے پاس کہ اس وقت بالخصوص جو مسئلہ کشمیر 2 دن بعد 1 سال مکمل ہونے والا ہے، تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس عید کے موقع پر مسئلہ کشمیر کے اوپر اپنے ان مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق ہے، ہندوستان نے 1 سال سے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور یہ موجودہ چند صدیوں کا انسانی تاریخ کا بدترین لاک ڈاؤن ہے۔ اس سے جہاں کشمیریوں کو تکلیف پہنچی ہے، جموں و کشمیر کی ریاست کو نقصان پہنچا ہے، جہاں مسئلہ کشمیر کو پیچھے دھکیلا گیا ہے، جہاں مرد و زن جو ہے بہت اذیت سے گزر رہے ہیں، اور جہاں ہندوستان کو کشمیر کے اندر اپنے پیر بقول ان کے غزوں میں خود مضبوط کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہاں یہ اقدام جو ہے اس نے سارے خطے کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ آج جو ہے جموں و کشمیر کے مسئلے کے حل میں تاخیر کی وجہ سے چین اور ہندوستان جموں و کشمیر کی سرزمین پر آمنے سامنے ہے۔ ہندوستان کو 60-70 میل اپنے زیر قبضہ علاقے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ چین نے پہلی بار انہیں برابری کا سٹیٹس دینے سے انکار کرتے ہوئے انہیں کہا ہے کہ اگر وہ اپنا لیفٹیننٹ جنرل بھیجیں گے تو چین اپنا میجر جنرل بھیجے گا، ہندوستان اپنا بریگیڈیئر بھیجے گا بات کرنے کے لیے، تو چین اپنا کرنل بھیجے گا۔ پہلی بار چین نے اس خطے میں اگریسو جاندارانہ پالیسی اپنائی ہے کشمیر کے حوالے سے، اور چین روز اول سے کشمیر کا حامی تھا، حمایتی تھا، مسئلہ کشمیر پر ہمارے بین الاقوامی موقف کی حمایت کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہندوستان جو ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کے دروازے پر بھی دستک دینے لگا ہے، تو چین نے جوابی کارروائی کی۔ ہمارے خلاف بھی ہندوستان کے جارحانہ عزم اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ پاکستان کے پانی بند کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارتی راستے بند کرنا چاہتا ہے، سلک روٹ کو، شاہراہ قراقرم کو بلاک کرنا چاہتا ہے، بادشاہ ڈیم کو متاثر کرنا چاہتا ہے، سی پیک کو الجھانا چاہتا ہے، چین کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتا ہے کشمیر کی سرزمین پر، واں خان تک اور سیاچین کے کاریڈور تک اپنے پاؤں اور بازو پھیلانا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس خطے میں جتنی بھی ریاستیں ہیں، سکم ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، مالدیو ہے، یہ جو ریاستیں بنگلہ دیش ہے، ان ساری ریاستوں نے اس خطرے کو بامتے ہوئے اپنا رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے، اور نیپال نے اپنا نقشہ اس کو وسعت دے دی ہے، 200-300 میل ہندوستان کے زیر قبضہ علاقے کو اپنے نقشے کا حصہ ظاہر کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہندوستان کے خطرناک عزائم کشمیر میں بے نقاب ہوئے ہیں، ورنہ ان ریاستوں کے بہت اچھے گہرے تعلقات تھے ہندوستان کے ساتھ، لیکن چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، اور انہوں نے کبھی سنتے ہیں کہ ہندوستانی فوج پر حملہ ہو گیا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تجارتی تعلقات جو ہیں وہ چین کے بہت اس کی قربت ہو گئی، اور اسی کشمیر کے تنازع کی وجہ سے، پھیلاؤ کی وجہ سے جب اس نے چین کا رخ کیا ہے، تو چین اور ایران کے تعلقات اتنے بہتر ہو گئے کہ وہ چاہ بہار کے سی پورٹ سے بھی باہر نکل آیا، اور گیس پائپ لائن سے بھی اس کو باہر نکلنا پڑا۔ تو یہ جو صورتحال ہے 5 اگست کے حوالے سے، یہ بہت خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے ہندوستان کے اندرون کے لیے بھی، ہندوستان کے استحکام کے لیے، ہندوستان کے مستقبل کے لیے، اور اس سارے خطے کے مستقبل کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے اس لیے زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ غالباً ہندوستان کے پاس آخری حربہ تھا کہ ہندوستان نے 10 لاکھ فوج بھیجی، اور ابھی 2 ہفتے پہلے، ہفتے والے دن، سیٹرڈے والے دن، انہوں نے 33,000 RSS کے تربیت یافتہ
گنڈے جو ہے وہ کشمیر میں بھیجے ہیں، جو غالباً 700 سال میں پہلی بار ہندو مسلم فسادات کروانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ فوجی کے منہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ نوجوان ہیں جو گجرات میں نریندر مودی کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے یا وہاں پر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح متحرک تھے۔ تو یہ جو 5 اگست کا سال پورا ہونے والا ہے، اس میں وزیر اعظم پاکستان نے بیرونی دنیا میں عالمی سطح پر اپنے تئیں جو کوششیں ممکن تھیں وہ کی ہے، لیکن ابھی حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس خطے میں ہونے والے جو اقدام ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق براہ راست پاکستان کی سلامتی اور بقا کے ساتھ ہے۔ کشمیر اگر سارے کا سارا آزاد ہو کے الگ ہو کے پاکستان کے ساتھ ہلاک کر لے تو ہندوستان کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر کشمیر کا کوئی ایک راستہ بھی بند ہوتا ہے، ایک چوٹی بھی غیر قانونی طور پر ہندوستان کے قبضے میں جاتی ہے، ایک دریا کا رخ ہی تبدیل کیا جاتا ہے، تو پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے دفاع کو، پاکستان کی اقتصادیات کو، پاکستان کی تجارت کو بہت برا اثر پڑے گا، کیونکہ قائد اعظم نے اسے شرک کہا ہے۔ اس لیے پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہے۔ جموں و کشمیر کے عوام اور پاکستان یکجان دو قالب ہیں، اسی لیے کشمیریوں نے قیام پاکستان سے پہلے سے اپنی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا، اور آج تک اس وابستگی کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے 6 لاکھ قربانیاں دی ہیں۔ ہم مسئلہ کشمیر پر کام کرنے والی قیادت، حریت کانفرنس کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، مزاحمت کاروں کی حوصلے کی داد دیتے ہیں، جیلوں میں گلے سڑنے والے لوگ اور جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے حق میں دعا گو ہیں، اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جب تک مسئلہ کشمیر آزاد حل نہیں ہو گیا، اپنے منطقی انجام کو یہ تحریک نہیں پہنچ گئی۔ تحریک آزادی کشمیر در حقیقت تحریک تکمیل پاکستان ہے۔ یہ تحریک جب تک اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ جاتی، اس وقت تک آزاد کشمیر، تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ رہے گا۔ آزاد کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی صورتحال میں کسی قسم کی بڑی میجر تبدیلی، اس کی سیاسی، جغرافیائی اور سرکاری حیثیت میں تبدیلی جو ہے وہ ہم نہیں اللہ کے فضل سے ہونے دیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ مسئلہ تیزی کے ساتھ مذاکراتی حل کی طرف جائے۔ پاکستان، ہندوستان اور جموں و کشمیر کے نمائندے مذاکرات کی بیس پر بیٹھیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر کو حل کی طرف لے جائیں، ورنہ خدا نخواستہ یہ سارا خطہ جو ہے تیسری ایٹمی عالمی جنگ کی طرف بڑھ سکتا ہے، اور نریندر مودی کے عزائم اسی بات کا پتہ دیتے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر اس عید کے موقع پر ہماری خوشیاں، ہماری عید سب جو ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ وابستہ ہے جو اس وقت عید میں گرفتار ہیں، اور ہماری حقیقی عید جو ہے اور عید کی خوشیاں اس دن ہوں گی جس میں سارا جموں و کشمیر آزاد ہوگا، اور اس کے چپے چپے پر پاکستان کا پرچم لہرائے گا، اور ہندوستان کی غاصب اور جابر فوج وہاں سے نکلے گی۔ جی سردار حفیظ صاحب، میں آپ سے چھوٹا سا یہاں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا آپ ماشاءاللہ دنیا کے اندر، اور آج کشمیر کی حد تک نہیں، میں نے آپ کو پوری دنیا کے اندر پاکستان کے علاوہ، یعنی یہ پاکستان تو ہمارا اپنا ملک ہے، آزاد کشمیر بھی ہمارا اپنا ملک ہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے میں نے دیکھا پوری دنیا میں آپ کو دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیگر ممالک کے بھی آپ نے دورے کیے، جس میں یورپ بھی ہے، عرب بھی ہے، تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے، اس سے ہٹ کے یہ دنیا اگر کسی باقی ممالک میں آپ دیکھیں تو ادھر ایک مکھی کا اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ تمام وہ ممالک کھڑے ہو جاتے ہیں اس مکھی کو انصاف دلانے کے لیے۔ تو ہمارے کشمیر کے اندر اس وقت خون بہہ رہا ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سے ہماری یورپ ممالک کو اور دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی یہ کیا ہماری کمزوری ہے کہ ہم وہاں تک ابھی کامیاب نہیں ہو سکے ان لوگوں کو مطمئن کرنے میں؟ یہ جو عالمی تنظیمیں ہیں، خاص طور پر مغربی دنیا ہے، وہ سوویت یونین کی موجودگی میں اس خطے کو سوویت یونین کے اور ہندوستان کے تعلقات کے نقطہ نظر سے دیکھتے تھے، اور پاکستان کے لیے مشکلات تھیں۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ساری دنیا کی نظر اس بات پر ہے کہ ہندوستان کی پشت پناہی کی جائے تاکہ ہندوستان چین کے مقابلے میں ایک طاقتور ملک بن سکے، اور چین سے جو اقتصادی معاشی خطرہ محسوس ہو کرتے ہیں، حالانکہ چین سے خطرہ نہیں ہے، چین کو توسیع پسندانہ عزائم رکھنے والا ملک نہیں ہے، لیکن آج ان کو وقت کے ساتھ ساتھ معلوم ہوا ہے کہ چین جو ہے وہ مستقبل کی سپر پاور بننے والا ہے، چین کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں، اس لیے عالمی دنیا جو ہے وہ ہندوستان کے اقدامات کو چین کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہے۔ ہم ہندوستان کو مسئلہ کشمیر کے اور پاکستان کے اور خطے کے مفادات کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ جب عالمی دنیا جو ہے، عالمی برادری جو ہے وہ اکا دکا بات کرتی ہے، ہیومن رائٹس کے ادارے بھی بات کرتے ہیں، یورپین یونین بھی بات کرتی ہے،
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی بات کرتے ہیں، لیکن جو بات کرنا اور جو اقدامات کرنا ان کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے. اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو ایک ضرورت سے زیادہ کمزور ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن اللہ کو شاید یہ منظور ہے کہ یہ جو لداخ میں چین کا اور ہندوستان کا آمنا سامنا ہے، یہ جو چین کی 7 ریاستیں ہیں، اروناچل پردیش ہے، ناگالینڈ ہے، آسام ہے، منی پور ہے، یہ جو 7 ریاستیں جو 7 سسٹرز کہتے ہیں، ان کی اور ہندوستان کے درمیان 16 کلومیٹر کی پٹی ہے. اور یہ 16 کلومیٹر کی پٹی کسی بھی وقت چین حملہ کر کے اس پر قبضہ کر سکتا ہے. چونکہ لداخ کا ایئر بیس ہندوستان کے پاس ہے، لیکن ایئر بیس کو جانے والا راستہ جو ہے وہ چین کے پاس ہے. انہیں اپنے قبضے میں لے لیا، وہاں اپنی فوجیں کھڑی کر دی ہیں. تو یہ کسی وقت بھی، اور وہاں معاوض حکومتیں ہیں ان 7 ریاستوں میں جو حکومتیں ہیں وہ BJP کی بھی مخالف ہیں، اور چین کا جو معاوضتوں کا فلسفہ ہے وہ اس کے تحت وہ معاوض حکومتیں کہلاتی ہیں. تو انہوں نے کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مغربی دنیا کی امداد کے باوجود ہندوستان اپنی غلطیوں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو اور پھر ساری دنیا کو بولنا پڑے. سردست یہ ہماری کوئی زیادہ کمزوری تھوڑی بہت سرکاری سطح پر وہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم کبھی نریندر مودی کو گھر بلاتے ہیں، کبھی اجیت دوول کو گھر بلاتے ہیں، کبھی امیت شاہ کو رائبر بلاتے ہیں، کبھی سجن جندال کو بری بلاتے ہیں. تو ہماری بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جس کی وجہ سے کچھ ہماری کمزوریاں واقع ہوئی ہیں. لیکن مجموعی طور پر دنیا ہندوستان کو چین کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہے اور چین کے مقابلے میں کھڑا رکھنا چاہتی ہے، لیکن ہندوستان کی ٹانگوں میں جان نہیں ہے. اب لداخ میں مار پڑی شروع ہوئی ہے تو ان کو پتہ لگا ہے کہ چین جو ہے وہ کتنا طاقتور ملک ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے صرف دفاعی معاشی طور پر طاقتور ملک ہے، لیکن ابھی ان کو معلوم ہوا ہے جب بحری بیڑا چلا ہے امریکہ کا ساؤتھ چائنا سی میں، تو اسے موو کرنے کے بعد امریکن انٹیلیجنس نے امریکہ کو اطلاع دی ہے کہ چین کے پاس ایسے ہتھیار ہیں. ایک بحری بیڑے میں 20-25-30 ہزار لوگ ہوتے ہیں، 100-150 جہاز ہوتا ہے، وہ سارا بحری بیڑا موو کرتا ہے، ایک اکٹھا پوری ایک بستی ہوتی ہے. تو جب وہ بحری بیڑا موو کر گیا تو اس وقت امریکی انٹیلیجنس نے ان کو اطلاع دی کہ چین کے پاس ایسے ہتھیار ہیں، ایک ہتھیار سے پورا ایک بحری بیڑا غرق ہو سکتا ہے. یہ ان کو پہلے اس بات کی اطلاع نہیں تھی، ان کا خیال تھا کہ چین صرف اپنی معیشت پر لگا ہوا ہے. اس وقت دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، اور ہماری دفاعی پالیسی کا اور مسلح افواج پاکستان کا اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے آس پاس میں تعلقات ایسے رکھے ہیں کہ چین افغانستان سے بھی فارغ ہو گیا، چابہار سے بھی فارغ ہو گیا، گیس پائپ لائن سے بھی فارغ ہو گیا، اور ابھی جو ہے وہ ارد گرد کی ریاستوں کے ساتھ بھی چین کے تعلقات بہتر ہو گئے، اور پاکستان کا اس میں بڑا امپارٹنٹ رول ہے. اور آنے والے وقت میں بھی ہندوستان کو جو مار پڑنے والی ہے، سارا یورپ مل کے بھی اس کی مدد اتنے دور سے آگے نہیں کر سکتا، چونکہ خطہ سارا اس کے خلاف، اور پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ماسکو سمیت سب کے ساتھ بہتری آ رہی ہے. اس لیے اس کے اسباب موجود ہیں، مغربی دنیا کے نزدیک جائز اسباب موجود ہیں. ہندوستان کی اپنی سفارتکاری ہے، اور ہماری گھریلو کمزوریاں ہیں کہ ہم جو سیاسی طور پر غیر مستحکم ہیں، معاشی طور پر غیر مستحکم ہیں، اور سیاسی حکومتوں نے اس پر زیادہ پیرا نہیں دیا. کئی اسباب ہیں، لیکن مجموعی طور پہ اللہ کا کرم ہے کہ آنے والا وقت مجھے کشمیر کا مستقبل روشن دکھائی دیتا ہے، اور تحریک آزادی قریب تر ہوتی دکھائی دیتی ہے. جی بہت شکریہ سر آپ کا. بس آخری میں چھوٹا سا سوال کر کے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. ابھی الیکشن نزدیک ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے آپ ایک بار پھر وزیر اعظم بنیں، اور ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ہم کسی بات کے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے اپنے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، اور ذرا ناظرین کو آگاہ کریں. دیکھیے، جو کشمیر کے حوالے سے انتخابی سیاست ہے، اس کے حوالے سے سمجھدار لوگوں کو قائد اعظم کی کشمیر پالیسی فالو کرنی چاہیے. قائد اعظم نے فیصلہ کیا تھا 1944 میں سری نگر جا کے کہ سارے متحدہ ہندوستان کی ہر ریاست میں مسلم لیگ بنائیں گے، لیکن جموں اور کشمیر میں مسلم کانفرنس کو ہی جو ہے وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت سمجھتے ہیں اور اپنی نمائندگی حق دیتے ہیں. تو اس وقت جو باقی ریاست سے باہر کی جماعتیں ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس زرداری کا دیا ہوا اختیار ہے، کسی کے پاس نواز شریف کا دیا ہوا اختیار ہے، کسی کے پاس سراج الحق صاحب کا دیا ہوا اختیار ہے، کسی کے پاس بلاول بھٹو کا دیا ہوا اختیار ہے، کسی کے پاس عمران خان کا دیا ہوا اختیار ہے. لیکن مسلم کانفرنس کے پاس قائد اعظم محمد علی جناح کا دیا ہوا مینڈیٹ ہے کہ ریاست میں مسلم کانفرنس جو ہے وہ اہل پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے. یہ پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے کشمیریوں نے اپنی تقدیر کو وابستہ کیا، اور پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم نے مسلم کانوں کو اپنی جماعت قرار دیا. تو یہ جو ریاست سے باہر کی جماعتوں کا تجربہ ہے، یہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. میرا اپنا خیال ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، قابل احترام لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان جماعتوں کی مجبوری یہ ہے کہ جب کسی غیر ریاستی جماعت کا، ریاست سے باہر کی جماعت کا صدر یا لیڈر کو بات کرتا ہے، وہ آخری بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے اوپر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے. جبکہ مسلم کانفرنس
या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो फैसला करती है वो रियासत के अंदर अपने लोगों से बैठ के मशवरा करके फैसले करते हैं। तो हमारे फैसले का इख्तियार रियासत से बाहर की दखल अंदाजी की वजह से मुतासर हो गया है, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने और कुछ दीगर रियासती जमात ने इस इख्तियार को बचा के रखा हुआ है। ये जो आमदा इंतखाबात हैं इसमें लोगों को तकरीबन तमाम रियासत से बाहर की तमाम जमातों का तजर्बा हो गया है, इसलिए इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि लोग माजी के तजर्बात से सबक हासिल करें और आने वाले वक्त में वो रास्ता इख्तियार करें जो उनके बाप दादा का रास्ता था, जिस रास्ते पर चलकर तहरीक आज़ादी कश्मीर का ये खिता और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुए, जिस रास्ते पर चलकर पाकिस्तान में आज हमारे लोग बाइज़्ज़त हैं। आज सिंध का आदमी पंजाब में गैर महफूज है, पंजाबी सिंध में गैर महफूज है, वो बलूचिस्तान में गैर महफूज है, वो केपी में गैर महफूज है, लेकिन ये कश्मीर का आदमी है जो सारे पाकिस्तान में चारों सूबों में यकसा तौर पर बाइज़्ज़त और बावक़ार है और पाकिस्तान की फ़ौज में 4 स्टार जनरल है। किसी दूसरे मुल्क में आज हमारा कोई मेजर क्यों नहीं है, कर्नल क्यों नहीं है, क्यों हमारा 3 स्टार 4 स्टार जनरल नहीं है? इसलिए कि हमारा फितरी ताल्लुक़ है और उस फितरी ताल्लुक़ को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की नारे की सूरत में लोगों को यकजा किया हुआ है। आज हमारे लोग दुबई से लेके बरतानिया तक बैठे हुए हैं, अमेरिका तक बैठे हुए हैं, रोज़ी रोटी अब भी कर रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट पाकिस्तान ने दिया हुआ है और खुशी से दिया हुआ है। इस सारी बात के पीछे करारदाद इलाके पाकिस्तान है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा है। तो आने वाले वक्त में लोगों को माजी के तजर्बात से सबक हासिल करते हुए अपने आबा व अजदाद की जमात आज जम्मू और कश्मीर मुसलमानों का साथ खुल कर देना चाहिए। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ आज मौजूद थे रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब। इन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की, हर पहलू पे हमने इनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने खूबसूरत जवाब दिए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जल्द कश्मीर को आज़ादी नसीब अता फरमाए। इसी के साथ बाग की रिपोर्ट से मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।